السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں جان ستمگر کی قسط نمبر 17 فروا خالد کی تحریر۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پریسا نے کپکپاتی انگلیوں کو مروڑتے سرسری سے سوال کیا تھا۔ نہیں، وہ سر کے روم میں جانے کی ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کا روم الگ ایریے میں سب سے الگ تھلگ ہے۔ رات کے وقت کوئی وہاں نہیں جاتا۔ سر کو لگ رہا ہے کہ کل رات کوئی ان کے روم میں ان کے پاس آیا ہے، مگر انہیں یاد نہیں کون تھی۔ اگر انہیں یاد آ گیا تو خیر نہیں اس لڑکی کی۔ اقرا نے آج پہلی بار اس سے اتنی تفصیل سے بات کی تھی۔ اس کی بات سن کر پریسا کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ کافی حیرت کی بات ہے، کافی حیرت کی بات ہے، یہاں کا بلیک بیسٹ بھی کسی سے دھوکہ کھا گیا۔ ویسے تو وہ بہت بڑا بنا پھرتا ہے۔ ایسی بھی کیا نیند تھی اس کی کہ کوئی اس کے روم میں آ کر چلا گیا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کون تھا۔ پریسا اقرا کے منہ سے اصل بات اگلوانا چاہتی تھی۔ رات کو شاویز جس کیفیت کے زیر اثر تھا اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ رات کو کیا ہوا اس بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتی، ہاں اتنا جانتی ہوں کہ شاہ سر جیسا مضبوط اور با کردار انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو اس وقت سہارا دیا جب ہمارے اپنے بھی ہمیں دھتکار چکے تھے۔ شاہ سر کو نہ کبھی کوئی ہرا سکتا ہے نہ توڑ سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی قائم و دائم رہیں گے۔ جیسے آسمان پر سورج تن طرح چمکتا ہے، ویسے ہی وہ ہم سب کے لیے زمین کا سورج ہیں، جو ہم سب کو اپنی روشنی مہیا کر کے ہماری زندگیوں کو اجالے بخش رہے ہیں۔ اقرا کے لہجے میں شاویز کے لیے عقیدت، محبت اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ پریسا نے نوٹ کیا تھا شاویز کے لوگ جب بھی اس کا ذکر کرتے تھے ان سب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ جاتی تھی۔ کیا مطلب؟ ایسا کیا ہے اس شاہ سکندر نے تم لوگوں کے لیے دوسروں کا مار کر ان سے ان کی زندگیاں چھیننے والا بھلا کسی کی زندگی میں روشنیاں کیسے بھر سکتا ہے؟ پریسا کو اقرا کی بات بہت عجیب لگی تھی۔ وہ رات سے شاویز کی حالت دیکھ پہلے ہی کشمکش کا شکار تھی، اب اس کی الجھنیں مزید بڑھ گئی تھیں۔ آپ اور آپ کی دنیا کے لوگ کبھی نہیں سمجھ سکو گے کہ بلیک بیسٹ آخر کیا ہے۔ مجھے آج کسی ضروری کام سے جانا ہے، آپ یہ کھانا کھا لینا۔ شاہ سر کو ایسے نخرے سے سخت چڑ ہے، ایسا نہ ہو کوئی بڑی پنشمنٹ مل جائے آپ کو۔ ویسے آپ جتنی نازک سی ہیں، مجھے تو اب یہی لگتا ہے شاہ سر بھی آپ کو کوئی پنشمنٹ دینے سے ڈرتے ہیں۔ اقرا آخر میں اس کا مذاق بناتی روم سے نکل گئی، جبکہ جاتے جاتے پریسا کو ایک نیا آئیڈیا مل گیا تھا۔ تھینک یو اقرا، اب تو میں تمہارے اس شاہ سر کو اتنا ستاؤں گی کہ خود ہی مجھے واپس میرے گھر چھوڑ آئیں گے۔ پریسا سامنے رکھی کھانے کی ٹرے کو سائڈ پہ کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ایک روم میں بند رہنے سے اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے اب اسے آزادی سے باہر گھومنے پھرنے کی اجازت تھی۔ بات سنو، وہ بلیک بیسٹ کدھر ہے؟ مجھے بات کرنی ہے اس سے۔ پریسا سامنے گن اٹھائے کھڑے گارڈ کے پاس آتے بولی۔ وہاں سب کے چہرے اتنے پتھریلے اور احساس سے عاری ہوتے تھے کہ پریسا کو ان سے بات پوچھتے ہوئے بھی خوف آتا تھا۔ ابھی باہر گئے ہیں کسی کام سے، رات تک واپس آئیں گے۔ گارڈ نے اسے جواب دیتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اب رات کو پتہ نہیں کس ٹائم واپس آئیں، رات تک کیسے بھوکی رہوں گی؟ پریسا برا سا منہ بناتی وہاں لان میں پڑے سنگی بینچ پہ بیٹھ گئی تھی۔ اقرا نے کل ہی اس کی پسند کا کریم کلر کا نہایت خوبصورت ڈریس لا کر دیا تھا، جس کے اوپر گولڈن امبرائڈری کی گئی تھی۔ شاور لینے کے بعد اس نے بالوں کو خشک ہونے کے لیے کمر پہ کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ سیاہ پھولوں کے بیچوں بیچ بیٹھی وہ ایسے دکھ رہی تھی جیسے اس وقت بلیک ہاؤس میں کوئی پری پرستان کا راستہ بھول کر آن نکلی ہو۔ اپنے گلابی ہونٹوں کو دانتوں سے کچلتی وہ سامنے سیاہ گلابوں کے بیچ گھرے نظر آتے شاویز کے کمرے کو گھور رہی تھی۔ آخر اس انسان کا سچ کیا ہے؟ اگر یہ اتنا برا ہوتا تو مجھے پوری دنیا کے سامنے اغوا کر کے لانے کے بعد ایسے شاہانہ طریقے سے بالکل بھی نہ رکھتا۔ مگر جو انسان دوسروں کو اتنی بے دردی سے مارتا ہے وہ بھلا ایک اچھا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں یہ لوگ میرے ساتھ کی اچھا برتاؤ کرنے کا صرف ناٹک کر رہے ہیں تاکہ میں سفیان اور بڑے پاپا کے خلاف کام کر کے ان کی مدد کر سکوں۔ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ وہ اقرا بھی تو اسی کی ساتھی ہے، جان بوجھ کر اسی کے کہنے پر میرے سامنے اس کی تعریفیں کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے ان لوگوں کے جال میں نہیں پھنسنا۔ دوسروں کی زندگیاں چھین کر ان کے گھر اجاڑنے والے
بینک پہ ڈاکہ ڈال کر لوگوں کے حق حلال کی کمائی لوٹنے والے اور یوں مجھے جیسی لڑکیوں کو اغوا کر کے بدنام کرنے والے اچھے انسان نہیں ہو سکتے۔ صرف نکلنا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ مجھے اب یہاں بلکہ کوئی ایسے ثبوت اکٹھے کر کے لے جانے ہیں جس سے ان لوگوں کو پکڑ سکوں۔ پریسا دل ہی دل میں خود سے عہد کرتے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ شاویز کے روم کے آس پاس اس وقت بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ وہاں جا کر آرام سے اس کے خلاف کوئی بھی ثبوت ڈھونڈ سکتی تھی۔ اس نے تو ویسے ہی رات کو لوٹنا تھا۔ پریسا نے وہاں پھولوں کے قریب جا کر خوشبو سونگھتے کن اکھیوں سے ارد گرد دیکھا تھا۔ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر اندر گھس گئی تھی۔ اس کی نگاہیں سب سے پہلے بیڈ کی جانب گئی تھیں، جس کی سیاہ بیڈ شیٹ اور سیاہ کمفرٹر نہایت نفاست سے سمیٹ کے رکھا گیا تھا۔ ہر شے اپنی جگہ ترتیب سے رکھی تھی۔ اس روم میں گزرا رات کا منظر یاد کرتے پریسا کا دل نہ جانے کس احساس کے ساتھ زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ رات کو کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح مگر اس وحشی کی باہوں میں تھی، اور پہلی بار اس شخص کے لمس میں سختی نہیں حد درجہ نرمی تھی جو رات سے پریسا کا دل بے چین کیے دے رہی تھی، مگر وہ اس بے چینی کی وجہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دبے قدموں چلتی وہ ابھی بیڈ کے قریب پہنچی ہی تھی جب زوردار دھماکے کے ساتھ کسی نے روم کا دروازہ بند کیا تھا۔ پریسا نے اس افتاد پہ لرزتے وجود کے ساتھ پلٹ کر اس جانب دیکھا تھا جہاں بند دروازے کے آگے کھڑے شاویز سکندر نے دیکھ پریسا کو اپنے دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ ہمدان محروسہ کو لے کر پولیس اسٹیشن نہیں گیا تھا۔ وہ پچھلی بار کی طرح اس کے گینگ کا کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا تھا۔ اس نے محروسہ کو ایک نہایت ہی خفیہ جگہ پہ رکھا تھا۔ وہ محروسہ کو وہاں باندھ کر ابھی اسے اس کے اصلی حلیے میں لانے ہی والا تھا جب گھر سے آنے والی کال نے اس کے پیروں تلے زمین کھسکا دی تھی۔ مریم چھت سے گر گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی حالت کافی سیریس تھی۔ ہمدان اپنے مقابلے اعتبار پولیس اہلکاروں کو محروسہ کی نگرانی کرنے کا کہتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس نے راستے میں ہیبا کو بھی محروسہ کے پاس پہنچنے کی اطلاع کر دی تھی۔ اس کے لیے اس وقت سب سے اہم مریم کے پاس پہنچنا تھا، مگر جیسے ہی وہ ہاسپٹل پہنچا، مریم کے سر پر چھوٹی سی پٹی باندھی دیکھ، اسے صحیح سلامت بیٹھ کر سوپ پیتے دیکھ ہمدان کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ تم تو بالکل ٹھیک ہو۔ مریم جو ہمدان کو اتنی پریشانی کی حالت میں وہاں آتا دیکھ پھولے نہیں سما رہی تھی، اس کے کرخت لہجے میں دھاڑنے پر اس کے ہاتھ سے سوپ کا پیالہ چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ ہاں، وہ معمولی سی چوٹ آئی تھی، مگر میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی، اس وجہ سے۔ مریم مزید بول نہیں پائی تھی کیونکہ ہمدان اس کی فضول ترین بات بیچ میں ہی کاٹ چکا تھا۔ واٹ ربش! تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ میں وہاں اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر آیا ہوں صرف تمہاری اس فضولیات کے پیچھے۔ تمہاری اس بے وقوفی کا تو میں تمہیں واپس آ کر اچھے سے جواب دیتا ہوں۔ ہمدان سب گھر والوں کے سامنے اس کی عقل ٹھکانے لگاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ فرح کی مسکراتی صورت دیکھ مریم کا رنگ بے عزتی کے مارے لال ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا بھائی تم سے محبت کرتا ہے اور تمہارے ایک بار کہنے سے تمہاری چارپائی کے ساتھ لگ کر بیٹھ جائے گا؟ بھول ہے تمہاری کہ یہ چال بازیاں ہمدان کے آگے چل پائیں گی۔ اس کے لیے تم محبت نہیں ایک ذمہ داری ہو جسے وہ اپنے گلے میں توپ کی طرح صرف باندھنے پر مجبور ہے۔ فرح مریم اور اس کے گھر والوں پر ایک استہزائیہ نگاہ ڈالتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ آج ہمدان کا مریم کے ساتھ برتاؤ دیکھ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ سر، ایک بری خبر ہے۔ ہمدان نے گاڑی میں بیٹھ کر انسپکٹر کو کال ملائی تھی جنہیں وہ وہاں محروسہ کے پاس چھوڑ کر آیا تھا۔ سر، جس جگہ پر اس لڑکی کو ہم نے بے ہوش کر کے باندھ رکھا تھا وہاں آگ لگ گئی ہے۔ کوئی شے نہیں بچی، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا ہے اور وہ لڑکی بھی۔ انسپکٹر کی بات سن کر ہمدان نے گاڑی کو زوردار بریک لگائی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ یہ ان بلیک اسٹارز کا ہی کیا دھرا ہے۔ اس لڑکی کو وہاں سے نکال کر انہوں نے یہ سب صرف ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کیا ہے۔ ہمدان کسی طور اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سر، میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ فل ٹائم یہاں موجود رہا ہوں۔ آگ لگنے سے 5 منٹ پہلے ہی اس روم سے باہر آیا تھا۔ تب تک نہ تو کوئی وہاں آیا تھا نہ لڑکی کو ہوش آیا تھا۔ 5 منٹ کے اندر شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے ایسی آگ بھڑکی کہ ہم اس لڑکی کو بچا نہیں پائے۔ ابھی ریسکیو ٹیم وہاں سے ایک لڑکی کی جلی ہوئی لاش ملی ہے جس کے چہرے کی شناخت نہیں رہی۔
انسپیکٹر کی بات سن کر حمدان کا دل چاہا یہ گاڑی کہیں دے مارے یا پھر جا کر مریم کا گلا دبا دے، جس کی وجہ سے بلیک اسٹارز کی نہایت قریب پہنچ کر واپس اسی مقام پر آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ فوراً وہاں پہنچا تھا، مگر انسپیکٹر نے اسے جو بھی بتایا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ وہ آگ کسی کی سازش نہیں بلکہ حادثاتی طور پر لگی تھی۔ لگتا ہے قدرت بھی ان بلیک اسٹارز کے ساتھ ہے، ہر بار انہی کی جیت کیسے ہو جاتی ہے۔ ہیبا حمدان کے پاس آن کھڑی ہوتی تھکے تھکے لہجے میں بولی تھی، جیت نہیں، آج ہمارے ساتھ ساتھ ان کی بھی ہار ہوئی ہے، ان کی تیسری گینگ لیڈر مر چکی ہے۔ حمدان کی نگاہوں کے سامنے مہروزہ کا معصومیت بھرا چہرہ جگمگاتا، اس کے اندر کہیں ایک چھوٹی سی پھانس چھو گیا تھا۔ وہ لڑکی زندہ جلی تھی، کتنی بڑی گنہگار سہی، مگر حمدان کسی پر بھی اس کا جرم ثابت ہوئے بغیر اسے اتنی بری سزا نہیں دیتا تھا جو اس لڑکی کو مل چکی تھی۔ اگر ایسا واقعہ ہے تو وہ لوگ اب ملک میں مزید تباہی مچائیں گے، اور اگر اس سب کی خبر اوپر تک پہنچ گئی تو ہم دونوں کی الگ انکوائری بیٹھ جانی ہے۔ ہیبا خود بھی عجیب سے احساسات کا شکار ہو رہی تھی۔ حمدان اسے تسلی دیتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ ہیبا بہت خراب موڈ کے ساتھ گھر لوٹی تھی۔ نجمہ بیگم اور صبا کے ساتھ اس کی بات چیت بحال ہو چکی تھی۔ ماما، صبا، کہاں ہو آپ لوگ؟ گھر میں غیر معمولی خاموشی چھائی دیکھ ہیبا کا دل بے چین ہوا تھا۔ وہ پورا گھر دیکھ آئی تھی، مگر نہ کوئی ملازمین کہیں نظر آئے تھے اور نہ ہی وہ دونوں۔ کہاں ہیں یہ دونوں؟ اس طرح گھر کھلا چھوڑ کر تو ماما کہیں نہیں گئیں۔ ہیبا کا جان حلق میں اٹک چکی تھی۔ وہ ان دونوں کے نمبر ٹرائی کر چکی تھی، مگر مسلسل نمبر آف جا رہے تھے۔ ہیبا کی تشویش مزید بڑھ چکی تھی۔ اس کا شک سیدھا بلیک اسٹارز کی جانب گیا تھا۔ اگر یہ گھٹیا حرکت تمہاری ہے تو چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ ہیبا تصور میں حازم سے مخاطب ہوتی نفرت آمیز لہجے میں بولی تھی، جب اسی لمحے ڈرائنگ روم میں پڑا لینڈ لائن بج اٹھا تھا۔ ہیبا نے ایک سیکنڈ کی بھی دیری کیے بغیر جلدی سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ کیسا لگا ہمارا سرپرائز ایس پی صاحبہ؟ دوسری جانب سے انتہائی بھونڈے انداز میں سوال کیا گیا تھا۔ کون ہو تم اور کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہیبا اپنا غصے پر کنٹرول رکھتی بمشکل بول پائی تھی۔ بکواس نہیں، بتا رہے ہیں کہ تمہاری ماں اور بہن اس وقت ہماری مہمان ہیں، بہت پیار سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے انہیں۔ دوسری جانب سے جو الفاظ ادا کیے گئے، ہیبا کو لگا تھا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ کر مسل دیا ہو۔ اس میں ماما اور صبا ہی تو زندگی تھی، ان دونوں کے بغیر بھلا کون تھا اس کا؟ کون ہو تم لوگ اور تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی عبرتناک انجام ہونے والا ہے اب تم لوگوں کا۔ ہیبا کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی جا کر ان لوگوں کو گولیوں سے بھون دے۔ شمشیر خان کو کیسے بھول سکتی ہو ایس پی؟ وہ دونوں اس وقت شمشیر خان کے قبضے میں ہیں۔ اگر ان کو صحیح سلامت اپنے پاس چاہتی ہو تو جا کر اس لڑکی کے کیس میں شمشیر خان کو باعزت بری کروا دو، ورنہ چند دنوں کے اندر ان دونوں کی لاشیں تمہارے گھر پہنچا دی جائیں گی، اور اپنے جن آفیسرز پر بھروسہ کر کے تم اپنے گھر کی سیکورٹی کروا رکھی تھی وہ ہمارا نمک کھاتے ہیں تو وفاداری بھی ہمارے ساتھ کریں گے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہارے محکمے کا کون کون سا بندہ ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اگر تم اپنے کمشنر کو اس سب میں شامل کر کے کوئی مدد لینا چاہی تو یہ خبر ہم تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگائے گی۔ بس اتنا یاد رکھنا، اس کے بعد تم کبھی بھی اپنی ماں اور بہن کو زندہ نہیں دیکھ پاؤ گی۔ اپنی بات ختم کرتے دوسری جانب سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ ہیبا سنسی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی، اس کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ نہیں نہیں، ان دونوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، مگر میں اس بیچاری لڑکی کا کیس واپس لے کر اس کے ساتھ اتنی بری زیادتی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ تو میری امید پر ہی جی رہی ہے، اگر ایسا کچھ ہوا تو وہ لڑکی خود ختم کر دے گی۔ میں کیا کروں؟ میرے رب، مجھے کوئی راستہ دکھائیں، میں کسی کے ساتھ بھی کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتی، لیکن اگر میں نے ان لوگوں کی بات نہ مانی تو وہ ماما اور صبا کو نقصان پہنچائیں گے۔ ہیبا ان لوگوں کے بچھائے جال میں بری طرح پھنس چکی تھی، اسے کچھ دکھائی اور سجائی نہیں دے رہا تھا جب اسی لمحے اس کے کانوں میں کسی کی بھاری قدموں کی چاپ گونجی تھی۔ بھیگی آنکھیں صاف کرتی اس نے گردن اس جانب گھمائی تھی جہاں کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم؟ ہیبا زہر خندہ لہجے میں بولتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ فرح آج بہت خوشگوار موڈ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔
ہمدان کے ہاتھوں مریم کو بےعزت ہوتا دیکھ اسے بہت مزہ آیا تھا، مگر گھر میں پہلے ہی رونق لگی تھی۔ وہ دیکھ کر خوشگواریت بھرے انداز میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ پھپھو آپ؟ فرح اپنے سامنے بیٹھی اپنی پھپھو کو دیکھ خوشی سے چلا اٹھی تھی۔ نسرین بیگم کے بازو وہاں کرتے ہی وہ ان کے سینے سے جا سمائی۔ نسرین بیگم ان کی اکلوتی پھپھو تھی، جو بہت سال پہلے کچھ اختلافات کی وجہ سے ان سب سے لڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سارے تعلقات ختم کرتی اپنے گاؤں میں جا بسی تھی۔ یہاں ان کا سسرال تھا۔ صدیقی صاحب نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ نہیں مانی، اور وہ اپنے بھائی اور ان کے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی، مگر اس وقت ان کا دل ایسا دکھا تھا کہ اتنے لمبے عرصے تک کوئی انہیں منا نہیں پایا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد انہیں اپنے گھر دیکھ فرح کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ پھپھو یہ پیاری سی لڑکی کون ہے؟ فرح اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی کیوٹ سی لڑکی کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ یہ پیاری سی لڑکی اجالا ہے، نسرین کی سب سے چھوٹی بیٹی اور تمہاری لاڈلی، بھول گئی کیا؟ سمیہ بیگم بھی اپنی بہن جیسی نند کو اتنے ٹائم بعد دیکھ کر بے پناہ خوش تھی۔ ارے اجالا اتنی بڑی اور مزید خوبصورت ہو گئی ہے۔ فرح اجالا سے گلے ملتی خوشی سے چہکی تھی۔ جانے ستمگر، قسط نمبر 18۔ آج اتنے سالوں بعد انہیں اپنے گھر دیکھ فرح کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ پھپھو یہ پیاری سی لڑکی کون ہے؟ فرح اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی کیوٹ سی لڑکی کو دیکھ پوچھنے لگی تھی۔ یہ پیاری سی لڑکی اجالا ہے، نسرین کی سب سے چھوٹی بیٹی اور تمہاری لاڈلی، بھول گئی کیا؟ سمیہ بیگم بھی اپنی بہن جیسی نند کو اتنے ٹائم بعد دیکھ بے پناہ خوش تھیں۔ ارے اجالا کتنی بڑی اور مزید خوبصورت ہو گئی ہے۔ فرح اجالا سے گلے ملتی خوشی سے چہکی تھی۔ آپ بھی بہت حسین ہو گئی ہیں آپی۔ اجالا اپنے مخصوص دھیمے مترنم لہجے میں بولتی ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ فرح نے آج اتنے دنوں بعد اپنے گھر میں سب کو مسکراتا دیکھ دل ہی دل میں سب کی نظر اتاری تھی، ورنہ اس ایک حادثے کے بعد ان کا آشیانہ بکھر کر رہ گیا تھا۔ اس ایک شاطر لڑکی کی وجہ سے اس نے اپنے 2 بھائیوں کو کھویا تھا۔ نور اور زین کے کھلکھلاتے چہرے دیکھ اسے اپنی پھپھو اور اجالا پہ بہت پیار آیا، جن کے آنے سے ان کے گھر میں بوجھل ماحول میں کچھ کمی آئی تھی۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں آج اپنے ہاتھوں سے آپ سب کے لیے کھانا بناؤں گی۔ فرح ان سب پر ایک مسکراتی نظر ڈالتی کچن کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں ملازمین پہلے سے ہی کام میں لگے ہوئے تھے۔ آپی کیا میں بھی آپ کی مدد کروا سکتی ہوں؟ کچھ دیر بعد فرح کو عقب سے اجالا کی نرم سی آواز سنائی دی تھی۔ ہاں کیوں نہیں گڑیا، آ جاؤ۔ فرح نے اسے اشارے سے اندر بلایا تھا۔ آپ کا گھر بہت پیارا ہے آپی، اجالا نے ان کے ساتھ پیاز کاٹنے میں مدد کرتے ستائشی نگاہوں سے کھڑکی سے باہر نظر آتے لان کو دیکھتے کہا، جہاں سرسبز لان کو بہت ہی خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا، اور یہ پھول تو بہت ہی پیارے ہیں۔ اجالا کو وہ پھول بہت پسند آئے تھے۔ ہاں یہ ہمدان بھائی نے لگائے تھے۔ یہ الفاظ ادا کرتے فرح کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے تھے، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود کو نارمل کرتی واپس مصروف ہو گئی تھی۔ وہ کہاں ہیں؟ گھر کے سب لوگوں سے ملاقات ہو گئی، صرف ان کو نہیں دیکھا ابھی۔ اجالا نے فرح کا انداز بہت غور سے نوٹ کیا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے۔ فرح کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، جس کا ریزن اس نے پیاز کی کڑواہٹ ہی ظاہر کرنا چاہی تھی، مگر اجالا کو ایسا بالکل بھی نہیں لگا تھا۔ کیوں نہیں رہتے؟ اس گھر کے بڑے بیٹے ہیں، اور وہ اور ان کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، تو وہ علیحدہ کیوں رہتے ہیں؟ اجالا کو فرح کی بات سن کر شدید حیرت ہوئی۔ لمبی کہانی ہے، پھر کسی فارغ وقت پہ سناؤں گی، ابھی جلدی سے بریانی چڑھا لیتے ہیں، ایسا نہ ہو بھوک کی وجہ سے سب کچن میں ہی دھاوا بول دیں۔ فرح اس کی بات کو صفائی سے ٹالتی پرمزہ انداز میں کہتی اٹھ گئی تھی۔ اجالا نے نوٹ کیا تھا ہمدان کے ذکر پر گھر کے باقی افراد کا ری ایکشن بھی فرح جیسا ہی تھا۔ یہ سب لوگ اس ایک شخص کو نہ جانے کتنا مس کرتے تھے، جو بے پرواہ اور سنگدل بنا اپنے اتنے پیارے لوگوں کو دکھ دے رہا تھا۔ اجالا فرح کی بات پر مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پہ لاتی اس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زوردار دھماکے کے ساتھ کسی نے روم کا دروازہ بند کیا تھا۔ پریسا نے اس افتاد پہ لرزتے وجود کے ساتھ پلٹ کر اس جانب دیکھا تھا، جہاں بند دروازے کے آگے کھڑے شاوے سکندر نے دیکھ پریسا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ پریسا کو لگا تھا اب وہ نہیں بچ پائے گی۔ یہ شخص اتنی
بڑی گستاخی پر اسے ایک پل کے لیے بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ میں پریسا بولنے کی کوشش میں ہکلا گئی تھی۔ اس سے الفاظ ادا نہیں ہو پائے تھے۔ کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں؟ اس کی جانب قہر برساتی نظروں سے دیکھتا وہ اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ پریسا کو کمرے کے در و دیوار ہلتے محسوس ہوئے تھے۔ کل رات تم آئی تھی یہاں؟ ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھاتا وہ اس کے نازک سراپے پر اپنی خونخوار نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ بار بار چہرے پر گرتی سیاہ زلفوں کو پیچھے ہٹاتی وہ بالکل سفید پڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ اس وقت کریم کلر کے جوڑے میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے گلابی لہرتے ہونٹ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتے تھے، مگر اس کے قریب آتے شخص کے لیے جیسے یہ حسن کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ شاویز کو ایک دم اپنے سر پر آن پہنچتے دیکھ پریسا بامشکل اپنی صفائی میں کچھ بول پائی تھی۔ خبردار، جو اس وقت تم بے ہوش ہوئی تو یہیں گاڑ دوں گا۔ پریسا کو لڑکھڑاتا دیکھ شاویز اس کی کلائی دبوچ کر اسے دیوار کی جانب دھکیلتا کرختگی سے بولا تھا۔ اس کی بات پر پریسا نے اسے ایسے گھورا تھا جیسے اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہو۔ وہ کون سا اپنی مرضی سے بے ہوش ہوتی تھی؟ اس کا بہت دل چاہا تھا جواب دینے کو، مگر اس شخص کی دہشت کے آگے اس وقت اس کی زبان نہیں کھل پائی تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی دلفریب خوشبو پریسا کو اپنے حواس پر سوار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی سانس روک لی تھی۔ کیا کر رہی تھی یہاں؟ شاویز کی نگاہیں بار بار اس کے چہرے کو چھوتی اس کی حزین زلفوں میں الجھی تھی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو بھرپور سرزنش کرتا وہ فوراً نگاہیں چرا گیا تھا۔ یہ لڑکی سراپا حسن تھی اور وہ بلیک بیسٹ تھا جو اس محبت اور حسن کے فریب میں پھنسنا سب سے احمقانہ عمل سمجھتا تھا۔ کچھ نہیں میں وہ اس کے سوشل سرکل میں ہر کوئی اس کے کانفیڈنس کا دل دادا تھا۔ سب کو اس کا کھل کر اور نڈر ہو کر بولنا بہت پسند تھا۔ وہ اپنی کالج لائف تک نیشنل لیول پر ڈبیٹس کی چیمپئن رہ چکی تھی، مگر اس شخص کے سامنے اس کے سارے میڈلز اور تعریفیں دھری کی دھری رہ جاتی تھیں، جس کے نڈر ہو کر بولنا تو دور وہ ہکلا کے رہ جاتی تھی۔ کیا ہوا؟ شاویز نے بھویں اٹھاتے اپنی سیاہ آنکھوں سے اسے گھورا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کی دونوں کلائیاں اپنی آہنی گرفت میں قید کرتا اس کی کمر پہ موڑ گیا تھا۔ اس کے ایسا کرنے سے پریسا اس کے مزید قریب آ چکی تھی، جس کا ایک غصے میں اور دوسرا ڈر کے مارے احساس نہیں کر پائی تھی۔ میری اس بات کا جواب بالکل سچ سچ دینا، رات کو تم میرے کمرے میں آئی تھی یا نہیں؟ ورنہ آج رات تم یہیں بندھی رہو گی اس اندھیرے کمرے میں۔ شاویز اس کی گول گول آنکھوں میں جھانکتے دھمکی آمیز لہجے میں بولا تھا۔ پریسا نے ایک نظر اس کے پتھریلے تاثرات سے سجے مغرور نقوش کو دیکھا تھا، جہاں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دکھائی دی۔ اگلے ہی لمحے خود کو بہادر ظاہر کرتی وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ نہیں، میں کیوں آؤں گی؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں یہ تمہارا کمرہ ہے۔ میں تو ابھی اقرا کو تلاش کرتی آئی تھی۔ پریسا نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے انتہائی صفائی کے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ اندر سے اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر سچ بول دیتی تو اس انا کے مارے شخص نے اسے گولی مارنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگانا تھا۔ شاید جس حالت میں پریسا اسے دیکھ چکی تھی ویسی حالت میں وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اب ایسے بھپرا شیر بنا پھر رہا تھا۔ میں تمہاری بات پہ یقین کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ جھوٹ ہوا تو تمہارے یہ حسین ہاتھ پیر توڑ کر اپنے کتوں کو کھلا دوں گا۔ شاویز نے اس کی کلائی جھٹکے سے آزاد کرتے اسے خود سے دور دھکیل دیا تھا۔ اس نے ابھی میری تعریف کی؟ پریسا اپنے دھودیا ملائم کلائیوں کو ایک دم لال ہوا دیکھ درد سے بلبلاتی اس کی بات پکڑنے باز نہیں آئی۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر شاویز نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جس پر نفی میں سر ہلاتے اس نے اس کے قریب سے نکل جانا چاہا تھا۔ وہ جان بچ جانے پر اپنے رب کا شکر ادا کرتی تیز تیز قدموں سے چلتی دروازے تک پہنچی ہی تھی جب دروازوں کے بیچوں بیچ کھڑے بہت بڑی جسامت کے مالک کتے کو دیکھ اس کے منہ سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے وہ خوف کے عالم میں واپس بھاگتی موبائل پر مصروف ہوتے شاویز کے سینے میں جا سمائی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ شاویز کچھ سمجھ ہی نہیں پایا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ اس نے آگ اگلتی نگاہوں سے پریسا کو ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ جس طرح اس کے سینے سے شرٹ کو مٹھی میں دبوچے دوسرا بازو اس کی کمر کے گرد
ممائل کیے، اس کے ساتھ کسی مقناطیسی کی طرح چمٹی۔ شاوے سکندر کی دھڑکنیں وہیں منجمد کر گئی تھی۔ فریسا کے پیچھے آتے کتے کے بھونکنے کی آواز اس کی دھڑکنوں کے پیچھے دب گئی تھی۔ اسے خیال رہا تھا تو بس اپنے سینے سے لگے اس لرزتے کانپتے وجود کا۔ آج بہت عرصے بعد اس کے سینے میں موجود پتھر میں اسے کچھ ہلچل محسوس ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے اس کا دل ان دھڑکنوں کا عادی ہوتا، وہ اپنے سینے پر محسوس ہوتا۔ پریسا کی ہتھیلی کا نرم گرم لمس اپنی جادو پوری طرح چلا پاتا اندر داخل ہوتے جنید کی آواز نے سارا فسوں توڑ دیا تھا۔ "آئی ایم سوری سر، یہ پتہ نہیں کیوں رسی چھڑا کر سیدھا آپ سے ملنے بھاگ"۔ اپنے دھیان میں کتے کے پیچھے اندر آتا جنید سامنے کا منظر دیکھ اپنی جگہ سن ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس وقت پریسا آفندی شدید خوف کے عالم میں جس شخص کے گلے لگی کھڑی ہے وہ شاوے سکندر ہی تھا، یا اس کا وہم؟ اور اگر پریسا اس بلیک بیسٹ کے قریب گئی بھی تھی تو اسے باقی تمام لڑکیوں کی طرح بلیک بیسٹ نے خود سے دور کیوں نہیں جھٹکا؟ مگر جنید اس وقت بنا کچھ بولے کتے کی رسی تھام کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ بھیگی آنکھیں صاف کرتے کرتے اس نے گردن اس جانب گھمائی تھی جہاں کھڑے شخص کو دیکھ اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ "تم"، ہیبا زہر خندہ لہجے میں بولتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ بھیگی آنکھیں صاف کرتے اس نے گردن اس جانب گھمائی تھی جہاں کھڑے شخص کو دیکھ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ "تم"، ہیبا زہر خندہ لہجے میں بولتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ "تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو"؟ ہیبا اس وقت اندر سے بہت کمزور پڑ چکی تھی۔ اس میں کم از کم اس وقت اس شخص سے لڑنے کی ہمت بالکل بھی نہیں تھی۔ "ایس پی صاحبہ، میری سوچ سے زیادہ بے مروت نکلی تم۔ گھر آئے مہمانوں کی خاطر مدارت کی جاتی ہے، ایسے منہ پھاڑ کر نہیں پوچھا جاتا"۔ سیاہ قمیص شلوار میں ملبوس، سلیوز کو کونیوں تک فولڈ کیے، وہ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی چہرے کو سیاہ نقاب میں چھپائے ہوئے تھا، مگر اب ہیبا اسے ایسے ہی پہچاننے کی عادی ہو چکی تھی۔ اس لباس میں اس کے کثرتی چوڑے کندھے اور سینہ نمایاں تھا، جسے دیکھ کر اس کی ٹیم کے ہر فرد کو اس کے ساتھ ہوتے تحفظ کا بھرپور احساس ہوتا تھا۔ اس وقت ہیبا نے اسے اتنی ہی نفرت سے دیکھا تھا۔ وہ بنا ہیبا کے کہے اس کے برابر صوفے پر آن بیٹھا تھا۔ ہیبا ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس شخص کی اس بے باکی پر اس کا دل چاہتا اس کی یہ نقاب سے جھانکتی دلکش نگاہیں نوچ لے۔ "دیکھو، میں اس وقت بہت زیادہ ذہنی ٹینشن کا شکار ہوں۔ تمہاری جانب سے مزید کوئی بری خبر افورڈ نہیں کر سکتی۔ پلیز مجھ پر رحم کھاؤ اور چلے جاؤ یہاں سے"۔ ہیبا نے نم آنکھوں سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی میر ہاضم سالار کا دل چیر گئی تھی، جو اپنے سینے پہ گولی تو آرام سے کھا سکتا تھا مگر ان بھوری آنکھوں کو بھیگتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہاضم نے ہاتھ بڑھاتے اس کے جڑے ہاتھوں کو اپنی مٹھی میں قید کرتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ ہیبا اس سے اس حملے کی توقع نہیں کر پا رہی تھی، سیدھا اس کے چوڑے سینے پر آن گری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس افتاد پہ سنبھل کر اس سے دور ہو پاتی، ہاضم اسے اپنے مضبوط حصار میں قید کر چکا تھا۔ "چھوڑیں مجھے، یہ کیا بےہودگی ہے"۔ ہیبا اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی چلا اٹھی تھی۔ "آئی ول کل یو باسٹرڈ"۔ ہیبا اس کے سینے پہ مکے برساتی مسلسل مذمت کر رہی تھی، جبکہ ہاضم اس کے بالوں سے اٹھتی دلفریب مہک اپنے سانسوں میں اتارتا اس وقت اپنی زندگی کے سب سے پرسکون اور خوبصورت لمحوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ وہیں اس کی گرفت میں قید اس کی جنگلی بلی اس کے گردن کو اپنے ناخنوں سے لہولہان کر چکی تھی۔ "یار ایس پی، تم تو میری سوچ سے زیادہ ظالم ہو۔ باقی لڑکیاں میرے قریب آنے کے لیے مرتی ہیں، ایک تم ہو کہ"۔ ہاضم اس کی بالوں کی لٹ کھینچتا بات ادھوری چھوڑتا آنکھ دبا گیا تھا، جبکہ اس کی بات پر ہیبا نے پہلے سے بھی کہیں زیادہ ناگواریت سے اسے دیکھا تھا۔ "وہ سب لڑکیاں تمہاری طرح بے غیرت ہوں گی"۔ ہیبا کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب ہاضم نے اپنی بھاری ہتھیلی اس کے ہونٹوں پہ دباتے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا تھا۔ "اتنی گستاخیاں مت کرو یار، بعد میں تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، میں اتنا اچھا بھی نہیں ہوں"۔ ہاضم کی آنکھوں میں اس کے الفاظ پہ غصہ تھا، مگر گرفت اور لفظوں میں ایسی ہی نرمی موجود تھی جو ہیبا کے قریب آتے ہاضم کے لمس میں در آتی تھی۔ اگر ہیبا ایک بار بھی اس شخص کا درندوں بھرا روپ دیکھ لیتی تو ایک پولیس آفیسر ہونے کے باوجود اس سے خوف کھاتی۔ "تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہر وقت میرے سائے کی طرح میرے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہو؟ یہ سب بہت غلط ہے"۔ "تم لوگوں کے لیے
یہ سب جائز ہوگا، لیکن میرے لیے نہیں۔ میں کسی کی منقوہہ ہوں، تم یوں میرے قریب نہیں آ سکتے۔ ہیبا نے آخرکار زرچ ہوتے اپنے لہجے کو بہت مشکل سے نرم کرتے اسے سمجھانا چاہا تھا، کیا پتہ کوئی بات اس شخص کی الٹی کھوپڑی میں بیٹھ جائے۔ میری معلومات کے مطابق تمہارا شوہر مر چکا ہے، اور اگر نہیں بھی مرا تو اس کے سامنے آنے پر میں اپنے ہاتھوں سے اسے مار دوں گا۔ حازم اس کی آنکھوں میں جھانکتا ایسے بولا تھا جیسے معمول کی کوئی بات کر رہا ہو۔ تم؟ ہیبا نے اس کے چہرے کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، مگر اس سے پہلے ہی حازم اسے تھام گیا تھا۔ میں یہاں تم سے لڑنے نہیں، تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، مگر مجال ہے جو تم میری کوئی بات آرام سے سن لو۔ حازم اس کے ہاتھ کو نرماہٹ محسوس کرتا اب کی بار نرمی سے بولا تھا۔ وہ اب مزید ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ کیسی مدد؟ اور تم میری کیوں مدد کرو گے؟ تم تو خود میرے دشمن ہو۔ ہیبا کی مذمت ابھی بھی جاری تھی۔ اس کی بڑی بڑی جھیل سے آنکھیں جب آنکھوں میں مشکوکیت لیے اسے دیکھتی تھیں، حازم کو اپنا دل ان میں ڈوبتا محسوس ہوتا تھا۔ باقی لوگ دوستی کے ناطے مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر میں دشمنی کے ناطے۔ بے شک اسے ادھار سمجھ کر آگے کسی موقع پر تم بھی اتار دینا۔ حازم اس کے سامنے خود کو اس کا ہمدرد ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے سودے بازی کرتے بولا۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ آپ نے مجھے اس طرح اچانک یہاں کیوں بلایا؟ جنید گھبرایا پریشان سا محروسہ کے بلاوے پر پارک میں پہنچا تھا۔ دونوں نے ہی اپنے حلیے تبدیل کر رکھے تھے، ایک بہت ضروری کام کے لیے۔ ایس پی ہمدان اور باقی اداروں کے نظر میں بلیک اسٹارز کی تیسری گینگ لیڈر جل کر مر چکی ہے، جو کہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اتنے بڑے نقصان کے بعد بلیک اسٹارز اور ان کی ٹائیگر فورس خاموشی سے تو بیٹھے گی نہیں۔ ایس پی ہمدان کو اس بات کا حساب تو دینا ہی پڑے گا نا۔ محروسہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پراسراریت تھی۔ تو آپ چاہتی ہیں میں ایس پی ہمدان کو اس غلطی پر اوپر پہنچا دوں؟ محروسہ کی بات پر جنید نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ شٹ اپ! دوبارہ ایسا سوچا بھی تو پہلے تمہیں اوپر پہنچا دوں گی۔ جنید کی بات پر محروسہ کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہوئی تھی۔ جنید اس کے انداز پر مسکرائے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ کیا ہی بات ہے، میرے تینوں گینگز لیڈر کی نفرت بھی شدت سے کرتے ہیں اور محبت بھی۔ جنید چاویز کے روم کا منظر تصور میں لاتا معنی خیزی سے بولا تھا۔ میرا اور میر سر کا تو ٹھیک ہے، یہ تینوں سے کیا مراد ہے تمہاری؟ محروسہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ بھی نہیں، مذاق کر رہا تھا۔ مجھے شاہ سر کے ہاتھوں پٹنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ جنید نے آخری بات دل ہی دل میں بولی تھی۔ آپ یہ بتائیں ایس پی ہمدان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ جنید کو یہاں زیادہ دیر رکنا خطرے سے خالی نہیں لگا تھا۔ انہیں کال کر کے ان کے بھائی اور بہن کو قتل کرنے کی دھمکی دینی ہے، اور پھر ان کے چھوٹے بھائی زین پر قاتلانہ حملہ بھی کروانا ہے۔ محروسہ اپنے مخصوص کھدرے لہجے میں بولتی جنید کے سر پہ بم پھوڑ گئی تھی۔